جو امام ابن سیرین ہے آپ کی بڑی فضیلت ہے اور آپ ایک اتھارٹی، جیسے سگمنڈ فرائیڈن، یہاں پہ فرائیڈمن کو یہاں سمجھا جاتا ہے مغرب میں، آپ اسلام میں بڑی اتھارٹی ہیں، پھر آپ کی لیگیسی آگے بڑھی۔ میں پڑھ رہا تھا ان کا کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں، تو آپ نے اس کو فرمایا کہ آپ حج پہ جائیں گے۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا میں بھی اذان دے رہا ہوں، میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے، تو آپ نے کہا کہ تم پہ جھوٹ بولنے کا تہمت لگے گا۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ یہ امام آپ نے یہ دونوں چیزیں بتائی ہیں، تو جو انہوں نے اس کا جواب دیا وہ یہ تھا کہ میں نے ان کے چہروں پہ دیکھا تو ایک کے چہرے پہ شرافت تھی، تو میں نے یہ سمجھا کہ وہ ضرور حج یا اس طرح کا کوئی کام پہ جائے گا، اور جس کے چہرے پہ مجھے خباثت محسوس ہوئی تھی تو مجھے تھا کہ وہ یقیناً کبھی نہ کبھی کوئی ایسی گڑبڑ کرے گا، جھوٹ بولے گا، اس میں تہمت لگے گی۔ تو یہ بلال بھائی، جو انسان جو خواب دیکھتا ہے یا خواب دیکھ رہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی شخصیت کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہو۔ تو سگمنڈ فرائڈ نے تو میرا خیال ہے کبھی اس طرف کام نہیں کیا، اس پہ ایک ہی انہوں نے چیز پہ لیا، میرا اپنا ذاتی خیال ہے، لیکن امام ابن سیرین نے تو شاید تینوں چیزیں ملائی، دین بھی، دنیا بھی، اور آپ کی اپنی آبزرویشن بھی۔ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، سگمنڈ فرائڈ نے ظاہر ہے اس پہ کام نہیں کیا کیونکہ اس کا دین سے کوئی ایسا ڈائریکٹ واسطہ تھا ہی نہیں۔ اس کی جو نالج ہے اور جو سائنالوجی وہ برابر ہے امام کی، جو امام نے سمبلز اور جو سگمنڈ فرائڈ نے استعمال کیے سمبلز، وہ سمبلز برابر ہیں۔ مثال کے طور پہ سمبلز اور سائنس میں فرق کیا ہے کہ اگر کہیں زیبرا کراسنگ ہے تو یہ سائن ہے کسی چیز کا، دنیا جہان میں زیبرا کراسنگ جہاں بھی ہوگی وہ زیبرا کراسنگ ہی ہوگی، اس کے کوئی اور معنی نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر کہیں ڈوم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسجد ہے، مینار ہے تو مسجد ہے، ہو سکتا ہے وہ مسجد نہ بھی ہو، کسی نے شوقیہ طور پہ ڈوم بنا لیا ہو۔ سو وہ سائن اور سمبل لوکیشن کے مطابق چینج ہو سکتے ہیں، سمبل چینج ہو جاتا، سائن چینج نہیں ہوتا، لیکن ان دونوں کی آپس میں سائنالوجی اور سمبولوجی دونوں ایون آتے ہیں۔ یہ بڑی مزیدار بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اندر جو تفسیر آتی ہے، تفسیر کے اندر امام نے ایکسپلین دیٹ واز کہ اذان سنے اللہ حی الفلاح جو ہے یہ دین کی طرف بلانے کی بات ہے، اور سب سے بڑی جو آخری فضیلت ہے وہ حج ہے، تو کی طرف ہی جائے گا۔ اور دوسرے شخص نے جو خواب کا وقت سنایا وہ خواب اذان کے وقت نہیں تھی، وہ ایسا وقت تھا جبکہ اذان کا نہیں تھا۔ ہم نے کہا کہ مجھے اس بات پہ گمان ہوا، یعنی کہ مجھے اس بات پہ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ خواب نہیں۔ اب غور کیجئے کتنی عجیب بات ہے یہ۔ ہم نے کہا کہ میں نے یہ گمان کیا کہ یہ خواب اس نے دیکھا ہی نہیں، یہ صرف ضد میں آ کے خواب سنا رہا ہے تاکہ میری ایک توقیر اور میری عزت ہو کہ اللہ مجھے خوابیں اس طرح کی دکھاتا ہے جس میں اذانیں آتی ہیں۔ اس لیے یہ جو خواب ہوتا ہے یہ آپ کو بہت احتیاط سے یہ بات کہنی پڑتی ہے جو بتا رہا ہو، کہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے خواب دیکھا ہی نہیں۔ آپ کہیں گے تو وہ آج کے دور میں تو بڑا انسلٹ فیل کرے گا، وہ کہ جناب آپ نے میری توہین کر دی۔ لیکن خواب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ خواب سنانے والا سچ بھی بول رہا ہے کہ نہیں۔ اور جہاں پہ معاملات آتے ہیں روحانی خوابوں کے، جاوید بھائی میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، کثرت میں خواب جو ہیں وہ ہوتے ہیں، وہ دیکھے ہی نہیں ہوتے، لیکن لوگ صرف اپنی بڑھائی کے لیے وہ خواب سنا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہماری بزرگی کی جو مہر ہے وہ لوگوں کے سینوں کے اوپر لگ جائے۔